إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرات، انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمانے کے بعد اس کو نیکی کرنے کا اور برائی سے رک جانے کا حکم دیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں دن رات گزارو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اعلان کیا کہ زندگی ایک جیسی نہیں ہے. انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، انسان کی زندگی میں ابتلا اور آزمائش، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. لہذا ان تینوں صورتوں میں انسان کو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے. دوسرے لفظوں میں کہ انسان کو اپنی زندگی میں سب سے بہترین چیز اور سب سے اچھی چیز جو بطور عطیہ رب العالمین کی طرف سے بطور گفٹ اور ہبہ اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ صبر ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَا أُعْطِيَ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کہ انسان کو سب سے بہترین جو گفٹ ملتا ہے، جو سب سے بہترین چیز عطا کی جاتی ہے، وہ صبر ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر کس کو کہتے ہیں؟ حبس النفس، اپنے نفس کو روک کر رکھنا۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس روک کر رکھیں جو دن رات صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشویش۔ سب کہتے ہیں کہ انسان مصیبت کے وقت جزع فضا سے اپنے آپ کو روک کر رکھے، اپنی زبان پر کسی قسم کا کوئی شکوہ اور شکایت نہ لائے کہ جیسے بھی حالات ہوں، اور انسان اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کے عبادت کے اندر روک کر رکھے، اس کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اس کا نام صبر ہے۔ صبر کی اہمیت اس بات سے جانی جا سکتی ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا صبر کرنے کا۔ فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے اپنی زندگی میں، پتہ کیسے کیا تھا؟ اللہ اکبر! ایسے بھی تھے جن کو قتل کیا گیا، ایسے بھی تھے جن کو سر کے اوپر آری رکھ کر جسم کو 2 حصوں میں چیر دیا گیا، ایسے بھی تھے جنہوں نے زندگی بھر اپنے رب کی عبادت کی طرف دعوت دی لیکن کوئی آدمی مسلمان ہی نہیں ہوا۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اللہ اکبر! صبر کی 3 قسمیں کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں انسان صبر کرے۔ الصبر علی الطاعہ، فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، عمل کرو، اور اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے الصبر علی ترک المعصیہ، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کو چھوڑنے پر صبر کرو۔ دل چاہتا ہے کہ یہ گناہ کر لوں، بڑا ہی مزین اور خوبصورت ہے، لیکن نہیں، اپنے آپ کو انسان بچا کر رکھے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، گناہگار اور ناشکرا جو انسان ہے اس کی بات مت مانو۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور پھر صبر بھی کریں۔ اللہ اکبر! اور اسی طرح تیسری قسم صبر کی کہ انسان پر حالات جیسے بھی ہوں، مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، صبر کریں، کیونکہ یہ آنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين، ہم نے تمہیں ضرور آزمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تمہاری جانوں، تمہارے مال میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، لہذا تم صبر کرنا، تم جزع فضا نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء، کائنات میں سب سے زیادہ جس انسان پر مصیبت اور تکلیف آتی ہے وہ انبیاء ہیں، آزمائش آتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جتنا جتنا جس کا ایمان مضبوط ہوگا اتنی اس کو مصیبت آئے گی۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، انسان کا دین پرکھا جاتا ہے کہ یہ اپنے دین پر کتنا مضبوط ہے۔ فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه،
جو انسان اپنے دین میں مضبوط ہوتا ہے وہ دنیا کے ہر معاملے میں اپنے رب کے حکم کو مقدم کرتا ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتد بلاء، اس انسان کو مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں ہم مومن بھی ہوں، ہم مسلمان بھی ہوں، اور ہمیں ملے کچھ نہ، ہمیں تکلیف کوئی نہ ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ یہ جانتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں، ان کو یہ یقین ہے کہ ہم ایمان لے آئیں اور پھر ہمیں آزمایا نہ جائے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ضرور آزماتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے اندر مومن کون ہے، تمہارے اندر منافق کون ہے، تمہارے اندر پکا مومن کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اس لیے آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ انسان جب ان مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے، یمشی علی الارض، زمین پر اس انداز میں چلتا ہے، ما علیہ خطیئہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے جب مسلسل آزمائشیں آتی ہیں تو یوں ہوتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی گناہ، کوئی غلطی باقی ہے ہی نہیں، پاک و صاف چلتا ہے۔ صبر کرنا یہ انبیاء کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء کا ذکر کیا، وہ اسماعیل و ادریس و ذی الکفل کل من الصابرین، یہ سارے صبر کرنے والے تھے۔ محترم بھائیو، جب انسان صبر کرتا ہے، اور صبر کے لیے یہ بات ضروری ذہن میں رکھے کہ صبر اللہ کی رضا کے لیے کرے، زبان پر کوئی شکایت نہ ہو، اور جب صدمہ آئے تو ابتدائے صدمہ پر صبر کرنا، یہ ہے اصل صبر۔ یہ نہیں کہ پہلے رو لیا، پیٹ لیا اور بعد میں کام میرا تو صبر ہے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ صبر پر انسان کو جو فائدہ حاصل ہوتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ما من الناس مسلم یموت له ثلاثة من الولد، کسی انسان کی اولاد میں سے 3 بچے بچپن میں نابالغ دنیا سے رخصت ہو جائیں، فوت ہو جائیں، الا ادخله الله الجنہ، لم يبلغ الحنث، بلوغت کو نہیں پہنچے، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو صبر کرنے کی وجہ سے بفضل رحمتہ و ایاہم، اللہ رب العالمین ان پر صبر کرنے کی وجہ سے اپنی رحمت کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی میں یقول اللہ تعالی ما لعبد المؤمن عندي جزاء الا قبضت صفيه من الدنيا ثم احتسبه الا الجنہ، جب میں کسی اپنے بندے، مومن بندے کے کسی پیارے کو قبض کر دیتا ہوں، فوت کر دیتا ہوں، پھر وہ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے، تو جنت کے سوا اس کا میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے۔ انسان کے جسم میں صبر آیا، کوئی تکلیف آ گئی، اس پر اس نے صبر کیا۔ عطاء ابن ابی رباح رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں جنتی خاتون دکھاؤں؟ یہ کالے رنگ کی عورت جو جا رہی ہے یہ جنتی ہے، اس کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بس آؤ، کہا تھا ایسے چلتے چلتے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین مجھے شفا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت صبرتی ولک الجنہ، اگر تم صبر کرو تو تیرے لیے جنت ہے۔ وَإِن شِئْتِ دَعُوتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكِ، اگر تم چاہتی ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تجھے اللہ شفا دے دے گا۔ تو وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ میں صبر کروں گی، مجھے جنت چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات ہے، آپ یہ اللہ سے دعا کر دیں اللہ اتکشف، جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو اس وقت بسا اوقات میرا کپڑا اتر جاتا ہے، میرا پردہ ختم ہو جاتا ہے، مجھے نہیں پتا ہوتا کون کون مجھے دیکھ رہا ہے، لہذا آپ اللہ سے دعا کریں میرا کپڑا نہ اترے، میرا پردہ باقی رہے۔ کتنی حیا تھی ان عورتوں میں۔ بیماری پر صبر، جنت کے حصول کے لیے بیماری پر صبر کر دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے شفا مل جائے۔ ہم تھوڑی سی تکلیف آ جائے کہ سے باہر نہیں نکلتے، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے۔ بھائیو غور کریں، لوگ تکلیفیں دیتے ہیں، دین پر جب انسان عمل کرتا ہے
سوچ ہوا کھا کر بلی حج کو چلی، اگر اللہ رب العالمین تو توفیق دے دی ہے نماز پڑھنے کی، ہم مسجد میں آئے تو دو بندے بات کرنا، لو ساری عمر برائی کی، اب دیکھو یہ نمازی بن گیا ہے، تو ہم نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، صبر کریں، فاصبر علی ما یقولون، لوگوں کی باتوں پہ صبر کرو، کوئی بات نہیں، تم دین پر عمل کرو، لوگ کیا کہیں گے چھوڑیں اس بات کو، یہ سوچا کریں میرا رب کیا کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہوئے اپنے دین پر، اپنے ایمان پر عمل کر کے زندگی بسر کرتا ہے، لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، یہ بہتر ہے اس آدمی سے جو راہ بن کر ایک الگ تھلگ دنیا سے الگ ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، یہ بہتر نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے تو ہے ہی خیر ہی خیر، ان امرہ کلہ خیر، ان اصابتہ سراء شکر فهو خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فهو خیر اللہ۔ مومن کو جب خوشحالی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور جب مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ میرے محترم بھائیو، ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا، اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنا، اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دینا، اللہ کا حکم ہے سچ بولنا، اللہ کا حکم ہے دوسروں کے لیے خیر خواہی کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، یہ اللہ کا حکم ہے خیر خواہی کرنا، اس لیے ہمیں ان اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے صبر کرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کا حکم ہے زنا نہیں کرنا، اللہ کا حکم ہے شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیلنا، بتوں پر جا جا کے نظر و نیاز نہیں کرنی، شرک نہیں کرنا، ولا تشرکوا بہ شیئا، یہ اللہ نے منع کیا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے پر، بچا کر رکھنے پر بھی صبر کرنا ہے، دل کتنا بھی چاہتا ہو یہ سوچ کر کہ اللہ نے منع کر دیا نافرمانی سے، یا ہمیں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں آزمانا ہے، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی نقصان ہو جائے، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، صبر کریں۔ پھر اللہ رب العالمین کا حکم ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، کس بات کی؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم۔ حضرات، صبر کرنے کا فائدہ کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، انسان کو دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دنیا میں آج مسلمانوں کی حالت ذات، پستی اور ذلت کا سبب کیا ہے؟ ہم بے صبرے ہو چکے، ہم ناشکرے ہو چکے۔ غور فرمائیں، ذرا قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیل جس کو ہر طرف سے گھیرا گیا تھا، ایک وقت آیا دنیا کی امامت دی ہم نے ان کو،
وجہ کیا تھی؟ ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا ہم نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا. پھر جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، بار بار اللہ تعالیٰ کے احکامات کے عاد شکنی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے اس امامت کو چھین کر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی اور یہ حکم دیا، یہ صحابہ کو تسلی دی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. جاؤ پوری دنیا کی سیادت اور امامت تمہیں دوں گا تب جب تم ایمان لا کر نیک اعمال کرتے ہوئے میری عبادت کرو گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. عبادت پر صبر کرو، ترک معصیت پر صبر کرو، اور پھر دیکھو دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی، تم دنیا کے امام بنو گے. دنیا تمہارا نام سن کے کانپے گی. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو جاتا ہے صرف عمر کا نام سن کر. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کی عبادت پر صبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ کر صبر کیا تھا اور مصیبتوں پر صبر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خلافت اور بادشاہت عطا کی تھی، امامت عطا کی تھی. اس لیے میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب تم صبر کرتے ہو تو پھر اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ واولئک هم المہتدون. اگر رب العالمین کی رحمت چاہتے ہو تو پھر ان تینوں چیزوں پہ صبر کرو، اللہ کی رحمت بھی تمہارے اوپر برسے گی اور اللہ تمہیں ہدایت یافتہ بھی بنا دے گا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وغزة وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا واهدهم صراطا مستقيما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.